خوش آمدید ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ولاگ میں ہم نے سلطان احمد مسجد یعنی بلو ماسک کی سیر کری تھی، اور اب اس ولاگ میں ہم انشاءاللہ آیا صوفیہ مسجد کی سیر کریں گے اور اس مسجد پر گزرے مختلف ادوار کے بارے میں دلچسپ معلومات حاصل کریں گے۔ جیسے ہی ہم سلطان احمد مسجد سے نکلے تو ہماری نگاہ آیا صوفیہ مسجد پر پڑی۔ جیسے ہی پہلی نگاہ آیا صوفیہ پر پڑی تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی مسجد ہے جسے تصاویر میں دیدار کی تمنا لیے دیکھا کرتا تھا۔ دل ایسی خوشی محسوس کر رہا تھا جو ناقابل بیاں ہے۔ پہلے تو میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا کہ یہ حقیقت میں دیکھ رہا ہوں یا خواب اور محض تصور میں، مگر جب آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے مل کر دیکھا تو یقین آ گیا کہ یہ بحمداللہ حقیقت ہے۔ ہم سلطان احمد مسجد سے اذان سے پہلے 3 وجوہات کی بنا پر جلد ہی نکل آئے۔ پہلی، اذان کے بعد مسجد سے نکلنے میں کراہت سے بچنے کے لیے۔ دوسری، ہماری دلی خواہش تھی کہ ہم نماز ظہر آیا صوفیہ مسجد میں ادا کریں۔ اور تیسری وجہ، ہمیں یہاں مولانا شفیق احمد بستوی صاحب حفظہ اللہ نے بس میں یہاں آتے ہوئے صبح بتایا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم اذان کا ایک انوکھا طرز دیکھنے والے ہیں۔ پھر اس کی مکمل تفصیل بتائی جس کی وجہ سے ہمارا اشتیاق بڑھ گیا تھا کہ اذان کے وقت مسجد سے باہر آنا ہے یہ منظر دیکھنے کے لیے۔ یہ ہم سلطان احمد مسجد سے جو ہے آیا صوفیہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ چنانچہ ہم اسی فکر مندی کے عالم میں تیزی سے نیلی مسجد سے نکل کر آیا صوفیہ اور سلطان احمد مسجد کے درمیان چمن میں پہنچے۔ چمن میں پہنچے تو وہاں اللہ رب العزت کی عظمت و توحید یعنی اذان کے اقرار کا سلسلہ جاری تھا۔ یہاں جو اذان کا منفرد ماحول اور یہ سامنے آیا صوفیہ مسجد۔ چنانچہ دونوں عظیم مسجدوں کے مؤذن آپس میں اس طرح اتفاق کر کے مل کر اذان کے کلمات مکمل کرتے ہیں کہ آیا صوفیہ کا مؤذن اذان شروع کرتے ہوئے پہلے کلمات تو نیلی مسجد کا مؤذن اس سے آگے کے کلمات اللہ اکبر کہتا ہے۔ پھر آیا صوفیہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز گونجتی ہے تو نیلی مسجد سے ان کلمات کا تکرار روح میں نشاط اور تازگی گھول دیتا ہے، اور اسی طرح آخر تک تمام کلمات باری باری ادا کر کے نیلی مسجد کے مؤذن کے کلمہ طیبہ کے جز اول پر اذان اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، اور یوں ہم اذان کے اختتام تک اس عجیب پرکیف اور سرور آور روحانی ماحول سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ایک جملہ بولتا ہے دوسرا بولتا ہے۔ آیا صوفیہ کے سامنے ہی ایک خوبصورت چمن تھا جس سے گزر کر ہم اس کے مرکزی دروازے پر پہنچے۔ دروازے کے دونوں طرف 2 پتھر نصب دیکھے جہاں پہلے پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔ صدیوں تک تعمیر کیا جو کہ 6 صدی میں جل کر ختم ہو چکا تھا۔ پھر اسی جگہ قیصر جسٹینین نامی شخص نے عالی شان طریقے سے اثر نو تعمیر کروانا شروع کر دیا، اور اس کی تعمیر میں دنیا کے قسم قسم کے قیمتی اور خوبصورت پتھر استعمال کیے۔ تقریباً 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ عیسائیوں میں سے امیر و غریب ہر طبقے نے خوب بڑھ چڑھ کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا، جس میں کل 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا، اور بالآخر 5 سال 10 مہینے میں اس کی تعمیر پایہ تکمیل تک پہنچی۔ تعمیراتی کام مکمل ہونے کے بعد جب جسٹینین پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے گستاخانہ طور پر کہا کہ سلیمان، میں تم پر سبقت لے گیا ہوں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس تعمیر کیا تھا، گویا آیا صوفیہ اپنی شان میں معاذ اللہ بیت المقدس سے بھی بازی لے گیا۔ آیا صوفیہ قسطنطنیہ فتح ہونے سے پہلے تک دنیائے عیسائیت کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا ہے۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے دنیائے عیسائیت 2 بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک سلطنت مشرق
مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت یہی قسطنطنیہ تھا اور یہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریق کہلاتا تھا، جبکہ دوسری سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم یعنی اٹلی تھا اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اور مذہبی فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہتے تھے۔ مغربی سلطنت کیتھولک فرقے کی تھی اور ان کا کلیسا رومن کیتھولک چرچ کہلاتا تھا اور مشرقی سلطنت کے کلیسا کو دی ہولی آرتھوڈکس چرچ کہا جاتا تھا۔ آیا صوفیہ کا یہ کلیسا آرتھوڈکس چرچ کا عالمی مرکز تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت کلیسا کے طور پر ہی نہیں بلکہ پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ کلیسا کبھی عیسائیوں کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ جب سلطان محمد فاتح کی فوج قسطنطنیہ میں داخل ہونے لگی اور فوجی اعتبار سے بازنطینیوں کو شکست ہونے لگی تو شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اس کلیسا میں اس خیال سے پناہ لینے کے لیے آ پہنچے کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن قبضہ نہیں جما سکے گا، جو کہ ایک بے بنیاد عقیدہ تھا۔ مگر جب سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ پر حملہ کیا تو نہ تو کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں موجود عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا، یہاں تک کہ اس کلیسا کے بارے میں یہ اعتقادی توہمات سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گئے۔ یوم فتح فجر کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم نماز ظہر آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مجاہد بندے کے اعلان کی لاج رکھی اور اس عمارت میں پہلی مرتبہ نماز ظہر ادا کی گئی اور اس کے بعد پہلا جمعہ بھی یہیں پڑھا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اس کلیسا کے در و دیوار سے تصاویر اور گھنٹیاں اتروائیں، محراب قبلہ رخ کیا اور آیا صوفیہ مسجد کے نام سے مشہور ہو گئی اور اس کے میناروں میں اضافہ کر کے اسے مسجد میں تبدیل کر دیا اور یوں یہ عمارت جامع آیا صوفیہ مسجد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی رہی، لیکن سقوط خلافت کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا کا زمانہ آیا تو اس نے اس مسجد میں نمازوں پر پابندی لگا کر اسے ایک میوزیم یعنی عجائب گھر میں تبدیل کر دیا، جہاں تقریباً 85 سال تک غیر ملکی سیاح ہر وقت گھومتے رہتے تھے۔ بہرکیف الحمدللہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنی دینی حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 ذی الحجہ 1441 ہجری مطابق 24 جولائی 2020 عیسوی کو جمعہ المبارک کے دن نماز جمعہ سے آیا صوفیہ کا مسجد ہونا بحال کیا۔ ساتھ ہی انتظامیہ نے زور و شور سے آیا صوفیہ کو اس کی اصلی حالت میں لوٹانے کا انتظام اور اہتمام شروع کر دیا اور یوں وہاں موجود تمام غیر اسلامی اشیاء کو مٹا دیا گیا، مثلاً گھنٹیاں، بت اور تصاویر وغیرہ۔ کے صحن میں اس وقت موجود ہیں ہمارے پاکستان سے علماء اکرام کا 86 تعداد پر مشتمل یہ گروپ مشائخ پر مشتمل ہے جو یہاں آیا۔ ابھی آپ نے اذان کے آخری الفاظ سنے جو بلو ماسک اور آیا صوفیہ مسجد سے اکٹھی اذان ہوتی ہے اور ایک جملہ یہاں سے ادا ہوتا ہے اور ایک جملہ وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ آیا صوفیہ مسجد یہ ترکی کی ایک بہت بڑی اور قدیم مسجد ہے، اس کو جو ہے اسلام سے پہلے چرچ تھا، یہ 1500 سالہ قدیم مسجد ہے، یہ جو ہے عمارت ہے، یہاں پہلے چرچ تھا، پھر یہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یہ مسجد میں سلطان محمد فاتح نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب اتا ترک کا دور آیا تو یہ میوزیم بنا دیا گیا، مسجد کی حیثیت دنیا کے لوگ اس کو نہیں جانتے، لیکن اگر آپ آیا لفظ کو دیکھیں، آیا عربی میں کہا جاتا ہے نشانی کو، اور صوفیہ وہ طبقہ جو تصوف کے ذریعے لوگوں کو قریب کرتا ہے اسلام کے اور محبت پیدا کرتا ہے۔ گویا کہ یہ مسجد کا نام آیا صوفیہ اس وجہ سے ہے کہ یہ صوفیہ کی نشانی ہے، تصوف والوں کی نشانی ہے۔ اس مسجد میں اہل تصوف لوگوں کو اسلام کی طرف لاتے تھے، تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ تبلیغ کے ذریعے، محبت سے، قرآن و سنت کے دلائل دے کر، اس لیے اس مسجد کو آیا صوفیہ کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی کی پکار کو دل میں اتارتے ہوئے آیا صوفیہ مسجد میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوئے تو ایک وسیع و عریض ہال نظر آیا جو تقریباً مربع شکل کا تھا۔ اس کی وسعت جنوباً شمالاً 335 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ تھی۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ اندر کے ہال میں چاروں کونوں میں 6 ڈھالوں پر اوپر کی جانب اللہ جل جلالہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور حسنین کریمین رضوان اللہ
علیہم اجمعین کے اسماء گرامی نہایت خوشخط لکھ کر لگائے گئے ہیں۔ مسجدوں میں ان اسماء گرامی کی تختیاں آویزہ کرنے کا طریقہ ترکی کی بیشتر مساجد میں نظر آتا ہے۔ آیا صوفیہ میں داخل ہو کر یہ تاثر دل و دماغ پر محیط رہا کہ اس خاک پر نہ جانے کتنے مسلمان صدیوں سے اپنے مالک کو سجدے کرتے آئے ہیں۔ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری بعد سحر میں۔ کمال اتاترک نے اپنے مزعومہ اصلاحی اقدامات کے ذریعے اس مسجد کو نہ صرف محض ایک سیرگاہ بنا کر چھوڑا تھا بلکہ یہاں نماز پڑھنا قانوناً ممنوع کر دیا تھا۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد 481 سال تک مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی ہے اور اس کے ہر کونے پر تقریباً 5 صدیوں تک فرزندان توحید اپنے رب کے سامنے سجدہ نیاز ادا کرتے رہے ہیں۔ پھر جب سلطنت عثمانیہ کا سقوط ہوا تو اسے عجائب گھر میں بدل دیا گیا تھا اور یہ تقریباً 85 سال تک میوزیم بنا رہا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب 24 جولائی 2020 عیسوی میں اسے دوبارہ 1935 عیسوی سے پہلے والی شان و شوکت دے دی گئی۔ اس فیصلے سے محض ترکی ہی نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے مسلمانوں کے دل باغ باغ ہو گئے۔ ہر طرف فتح کی خوشی اور سجدہ تشکر کا سما بن گیا تھا۔ حضرت رسول اکرم نبی محترم سلطان الأنبياء برهان الأصفياء حبيب الهدى شفيع روز جزاء يعني به بالقاسم حضرت محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم Efendimiz'e salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayrullah Ebu'l-Feth vel Mevazi Sultan Muhammed Han aleyhi rahmet ve gufran Hazretlerinin ve bil cümle salatin Osmaniye'nin ervahı için الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم پاکستان کے ممتاز اور جید علماء کرام کا وفد
جو ترکی کے سفر پر ہے، آج وہ استنبول شہر کی اس ایک تاریخی مسجد جو آیا صوفیہ کے نام سے ہے وہاں پر موجود ہے، اور ہم نے ابھی یہاں نماز ظہر ادا کی، اور نماز ظہر کے بعد یہاں کی مسجد کے امام ہیں ان سے خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت بھی سنی اور ان سے مختصر ملاقات اور گفتگو بھی ہوئی۔ آیا صوفیہ ایک تاریخی جگہ ہے جو ابتدا میں ایک کلیسا تھا، اور عیسائیوں کا یہ بہت بڑا مرکز شمار ہوتا تھا، اور یہ آیا صوفیہ جو تھا یہ آرتھوڈکس جو تھے ان کے لیے یہ بہت ہی مقدس اور محترم جگہ تھی۔ چنانچہ جب اس کو فتح کیا قسطنطنیہ کو سلطان محمد فاتح نے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نماز ظہر جو ہے وہ آیا صوفیہ میں ادا کریں۔ وہ نماز فجر کے وقت اس شہر میں، اس کو قسطنطین کہا جاتا تھا، داخل ہوئے تھے۔ اصل میں قسطنطین ایک رومی سلطنت کے بادشاہ کا نام تھا، اور ان کا چونکہ یہاں تسلط تھا اس لیے انہوں نے اس بادشاہ کے نام کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس شہر کو قسطنطنیہ کہا، قسطنطین بھی کہا، اور اس کے کئی نام تاریخ میں ہوئے۔ تو جب انہوں نے اس کو فتح کیا تو اعلان کیا کہ نماز ظہر جو ہے وہ ہم آیا صوفیہ میں ادا کریں گے، لیکن جو عیسائی دنیا تھی ان کے اندر یہ بہت ہی زیادہ محفوظ اور مقدس اور محترم جگہ سمجھی جاتی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا اور انہوں نے یہ مشہور بھی کیا ہوا تھا کہ کہیں پر بھی کوئی فتح کر لے گا ہمارے علاقے کو اور روم پر قبضہ بھی کر لے گا اور سلطنت پر بھی کر لے گا، تو لیکن آیا صوفیہ پر یہ جو ایک کلیسا تھا اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ لیکن انہوں نے جب اعلان کیا تو اس سے پہلے جتنے یہاں کرسچن اور عیسائی تھے، مرد عورت بچے بوڑھے جوان یہاں جمع ہو گئے، وہ اس کو وہ پناہ گاہ اور محفوظ جگہ سمجھتے تھے، مگر وہ اعلان کے مطابق یہاں پہنچے اور انہیں نماز ظہر یہاں پر ادا کی، اور چونکہ یہ علاقہ صلح سے فتح نہیں ہوا تھا، جنگ کے ذریعے ہوا تھا، اس لیے شرعاً وہ اس بات کے پابند نہیں تھے کہ اس کو کلیسا اور چرچ ہی رکھے، چونکہ جنگ کے ذریعے فتح ہوا تھا تو انہوں نے پھر اس کو تبدیل کر دیا مسجد کے اندر۔ پھر ایک زمانے تک یہاں مسجد کے طور پر یہ رہی، نمازیں ادا کی جاتی رہیں، لاکھوں لوگوں نے یہاں نماز پڑھی اور سجدے کرتے رہے، اور اس کے اندر نامعلوم اس زمین میں کس کس کے سجدے ہیں۔ لیکن بعد میں پھر جب کمال آتا ترک آئے انہوں نے پھر اس کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ تو جب میوزیم میں تبدیل کیا تو ایک عرصے تک یہ میوزیم میں رہا۔ میں جب پہلی مرتبہ آیا تھا اس وقت اس کو میوزیم کی شکل میں دیکھا تھا، اور پھر اس کے بعد موجودہ دور جو تھا رجب طیب اردوان کا، تو باقاعدہ یہاں کی عدالت میں کیس کیا، سپریم کورٹ میں غالباً کیا، اور اس کی سماعت ہوئی، انہوں نے تمام اس کی تاریخی صورتحال دیکھی، اور عدالت نے پھر فیصلہ کیا کہ اس کو مسجد میں تبدیل کیا جائے۔ چنانچہ پھر اب اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس طرح وہ زمین جو ہزاروں سال تک برس تک سجدوں سے آباد رہی اور درمیان میں تعطل آیا، تو آج اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ دوبارہ پھر ہم نے اس زمین پر سجدے کیے اور وہاں پر ہم نے نماز پڑھی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو ہمیشہ آباد رکھے، اور جن حضرات نے اس کے لیے جانیں دیں، قربانیاں دیں، اس کو فتح کیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور پوری امت کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، میں مسجد دیکھ لی اور ابھی جو ہے ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں۔ جامع آیا صوفیہ سے نکل کر ہم پیدل ہی توپ کاپی میوزیم کی طرف بڑھے، جو کہ بالکل قریب ہی تھا۔ توپ کاپی میوزیم استنبول کے چند اہم ترین تاریخی مقامات میں سے ہے، جس کی سیر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ یہ بجلی سے چلنے والی ٹرین، یہ بھٹے والے کی دکان، یہ بھٹا ابال کر بھی دے رہا ہے۔ چلے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا۔ فی امان اللہ۔